الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب ہے۔ آپ کے شوہر حارث کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا نامور وہ قبیلہ تھا جس کی شجاعت و بصالت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جیالے اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جاتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ شجاعت و بہادری، عزم و استقلال کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرافت و نجابت اور قابل قدر انسانی اوصاف کے حوالے سے بھی اچھی شہرت رکھنے کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اس دور کے قبائلی نظام کی خرابیوں سے کافی حد تک محفوظ تھے اور شہری تہذیب سے دور پہاڑی اور صحرائی بود و باش کی وجہ سے اپنا ایک خاص مزاج رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر یہ سعادت ان پر غالب تھی۔ خوش وسائل اور حلیم الطبع حلیمہ سعدیہ اس قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص و اثار اور صالح کردار و عمل کی بدولت محبت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ مسکین طبع، صابر و شاکر، متحمل مزاج اور بردبار خاتون تھی جو غریبی میں بھی امیری کی شان رکھتی اور اپنے وقار و منصب پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ غربت اور افلاس کے اسے اور اس کے مختصر خانوادے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، مگر وہ بڑی پامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت سوکھ گئے اور اناج غائب ہو گیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے کچھ نہ بچا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور کنبے کے افراد حاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئی اور اس کی چھاتیوں میں اپنے بچے کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ رہا۔ موسم بہار آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے امراء کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں۔ حلیمہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ افلاس اور قحط کے باعث اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائے گی اور وہاں سے ایک بچہ لائے گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک و افلاس کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتواں اونٹنی کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ 1000 کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ وہ جان گئی کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال
دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیر خوار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگے جو ان کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ ان کے غم کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتیں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور امراء کے بچے گود کے لیے لے لیے حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر جب پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے قدم قدم پر حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں بھی ان کی رہنمائی ہوئی اور ان کے کانوں میں یہ اشعار ٹکرائے جیسے انہیں تسلی دے رہے ہوں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی گود میں یہ نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے، اور اس شرف و اعزاز کے لائق ایک اور ہی خاتون ہیں جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، وہ بھی بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انتظار کرو۔ وہ الفاظ یہ تھے: بے شک آمنہ کے لال امین و کریم محمد برگزیدہ خلائق ہیں اور تمام اچھوں سے اچھے ہیں، حلیمہ کے سوا کوئی ان کی آیا نہیں ہے، وہ ایک امین و دیانتدار بہترین خاتون ہے جو ابرار کی نگہداشت کرنا جانتی ہے، وہ ہر فحش عیب غلط کاری سے محفوظ پاک دامن اور کردار کی مضبوط عورت ہے۔ ہمارے اس محبوب کو اس کے سوا کسی کے سپرد نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام خاص حکم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔